اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد بمع دلائل کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا، کوئی سمت کا تعین کرنا یا اس کو مشار الیہ ماننا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے کسی اس کی ذات کے لیے سمت کے یا اپنی ذات کے لیے سمت کے تعین سے اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ بننے سے پاک و صاف ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ جگہ بھی مخلوق ہے، سمت بھی مخلوق ہے، اسی طرح مشار الیہ بننا کسی کا تو وہ یقینی سی بات ہے سمت کے تعین سے ہوگا، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ سب بعد میں پیدا ہوئیں، تو بتائیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا اور کیا اس کے لیے کوئی سمت تھی اور کیا اس کو اس وقت مشار الیہ بنایا جا سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات بدل نہیں جاتی، اس کی معاذ اللہ وہ پہلے جن صفات کے ساتھ تھا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد دوسری صفات سے کوئی متصف نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتایا تھا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو اپنی شان کے لائق اپنے وعدے کے مطابق ضرور زیارت کروائے گا، اور وہ زیارت ہمارے اعتبار سے کسی نہ کسی طرف ہی ہوگی۔ ہم آگے دیکھیں گے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے سمت ثابت نہیں ہوگی؟ تو جواب یہی ہے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ تعالیٰ ایک طرف سمٹ کر آ جائے اور ہم اس کی طرف دیکھ سکیں، کیونکہ پھر اس کے لیے جگہ ثابت ہوگی، اور جس کے لیے جگہ ثابت ہو وہ جسم ہوتا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت کا بیان دنیا میں بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، یہ وہیں پر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے وعدے پر یقین ہے اور اس عقیدے پر کامل بھروسہ ہے، اور یہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے، چنانچہ وہاں جا کر ہی اصل حیت اور کیفیت کو ہم جان سکیں گے۔ ایک مزید بات یاد رکھیں کہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی صفات میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو مخلوق سے بالکل پوشیدہ رکھا ہے، کوئی اس کی معاذ اللہ حیت ہے ہی نہیں، مطلب اس طرح جسمانیت نہیں ہے، حیت نہیں ہے، وہ کسی میٹیریل سے بنا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اپنے آپ کو نور ضرور اپنے قرآن میں فرمایا، نور السماوات والارض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نور ارشاد فرمایا، لیکن کیا وہ نور ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ لائٹوں کا نور دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی دیکھتے ہیں یا اجالا دیکھتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بالکل ادراک نہیں ہو سکتا، نہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو کہا اس نور کی حقیقت ہم جان سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہمیں غور و تفکر کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور شیطان قائم کرنا چاہے کہ سوچو اللہ کیسا ہوگا، تو فوراً اپنے ذہن کو روکیں تاکہ کوئی غلط تصور قائم نہ ہونے پائے۔ کسی بھی شے کا ہمارے ذہن میں تصور تین ذرائع میں سے ایک سے ہی آ سکتا ہے، یا تو کسی نے اس کے بارے میں پہلے بتایا ہو، جیسے اگر کوئی آپ کو بتائے کہ بھئی ہماری گلی میں ایک شخص ہے جس کی ناک لمبی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، گال ابھرے ہوئے ہیں، پیشانی بڑی ہے، آنکھیں موٹی موٹی ہیں، بھویں بھی موٹی موٹی ہیں، بڑا سا سر ہے، لمبے لمبے بال ہیں، تو ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا جو 100% اس کے مطابق تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک تصور ذہن میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا اور اجازت ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لیکن چونکہ آپ بھی اس معاملے میں خاموش رہے ہیں، تو پھر لازم سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تو ذہن میں تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دوسرا تصور قائم ہو سکتا ہے جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں۔ مثلا میں اگر آپ سے کہوں پنکھا، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئے گی، کیونکہ آپ نے پنکھے کو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں تصویر آئے گی۔ اب اگر میں کہوں اللہ، تو اللہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں، تو ذہن میں کیسے تصور آ سکتا ہے؟ تیسرے پہ بھی کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور محال ہے، اس وجہ سے کہ تصور اسی چیز کا ہمارے ذہن میں قائم ہو سکتا ہے جسے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے، یا کسی نے اس کے بارے میں بتایا ہو،
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے ذات کے بارے میں نہیں بتایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل اس سے خاموش ہیں۔ پورا قرآن ذات باری تعالیٰ پر کلام سے خاموش ہے۔ صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم دلائل ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ کا بالکل بیان نہیں ہوا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس کی مثل کو دیکھا ہو تو پھر تصور قائم ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں ایک جگہ گیا، وہاں بہت بڑا جانور دیکھا، ایسا تھا جیسے ہاتھی۔ اب اگر ہم نے پہلے ہاتھی دیکھا ہو تو فوراً ایک تصور سا قائم ہوگا کہ اچھا وہ ہاتھی کی طرح ہوگا، تو بس فوراً تصور قائم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو خود اعلان فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ جب اس کی مثل ہی نہیں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو، بالفرض مثل ہوتی، مثل کو دیکھتے تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا، اور جب مثل ہی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور بالکل نہیں ہو سکتا، اور جو قائم کرے خدا نخواستہ جان بوجھ کر ارادتاً، وہ بہت گناہ گار ہوگا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کفار حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہی سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ پیتل کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا ہے یا لوہے کا ہے یا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ بعض نے کوشچن کیا کہ کیا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو کون سی لکڑی کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات پہ بڑے جلال میں تشریف لائے، اور پھر یہ آیات، یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی جو اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ اسے میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا سورہ اخلاص کا شان نزول ہی یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق مشرکین تھے، ایک روایت کے مطابق اہل کتاب تھے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ ذات کی ماہیت اور حقیقت پر کلام کرنا چاہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، کیسا ہے؟ اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں تشریف لائے۔ امام فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ شان نزول لکھا ہے، اور اس پر پھر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی ہے نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم نظیر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں سب صفات کے بارے میں کلام ہے، تو یہ سورہ اخلاص کا ان لوگوں کے سوال کے جواب میں نزول ہی یہ اشارے واضح طور پہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنی عقول کو ہمیں روکنا ہوگا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ایک لیکچرر تھے، وہ ان کو گیسٹ کے طور پہ ایز اے گیسٹ آئے تھے، وہ لیکچر کر رہے تھے، تو آخر میں انہوں نے لڑکے لڑکیوں سے کویسچن کیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تصور ہے؟ جان بوجھ کے ایسا کویسچن کہ خواہ کوئی تصور قائم کرنے کی طرف آئے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح منفی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر خصوص سوچئے کہ ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت سے زیادہ پڑھ لکھنے والے وہ معاذ اللہ قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی مولوی صاحب کی طرف سے آ رہی ہو، کوئی عالم بیان کر رہا ہو، کوئی مفتی بیان کر رہا ہو، تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ان کی بیان کردہ تفسیر، ان کے بیان کردہ تحقیق کو قبول کریں۔ اس میں بعض لوگوں کی ہی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں کر رہا ہوں، ہر شعبے میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جن میں سے میں ان کے ذکر کر رہا ہوں، تو وہ اس کو بڑی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اب چاہے صراحتاً قرآن یا حدیث کا انکار کرنا لازم آئے، وہ بعض اوقات جیسے طالب علموں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا لیکن فلاں مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اور مفتی صاحب کا قول ٹھیک ہے، ان کا غلط ہے، لیکن یہ اپنی انانیت کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ بڑا ثابت کرنے کے لیے ایسی کہتے ہیں مولوی کیا جانے، انہیں کیا معلوم، ہم نے اتنی اسٹڈی کی ہے، میں نے اتنی ریسرچ کی ہے، میں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اب کیا پتہ کہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن وہ بچوں کو روب میں لینے کے لیے بعض اوقات صحیح چیز کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ غلط تعلیم دیں گے، بچوں کے ذہن میں غلط تصور آپ قائم کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ادب اور تعظیم میں اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو پھر بروز قیامت ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا، اور یہ بچے پھر بروز قیامت اس قسم کے لوگوں کی گرفت کریں گے۔ یہ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، جن لوگوں نے کسی کو دنیا میں گمراہ کیا ہوگا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کھڑا کرے گا اور ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کر رہے ہوں گے، اور ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگرچہ وہ کفار کے بارے میں آیات ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک درس، بہت بہترین اس میں درس ہے کہ اصل تو سمجھانا یہی مقصود ہے کہ جو گمراہی کا سبب بنتا ہے اور جو گمراہی کو قبول کرتا ہے، دونوں کی گرفت ہے۔ نہ گمراہ کرنے والے کو بچایا جائے گا کہ وہ یہ کہے جی میں نے تو دعوت دی تھی، اصل قصور تو ان کا تھا، انہوں نے کیوں مانا، مجھے چھوڑ دیا جائے، نہیں۔
اور نہ ان کو کہ جی انہوں نے ہمیں بہکا دیا تو تمہاری عقلیں نہیں تھیں. ویسے تو بڑا آپ ہر چیز کے اندر دوڑ دو چار کرنا جانتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو جس سے بھی دین حاصل ہو رہا ہو حاصل کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر لیتے ہیں، اس لیے گرفت ہوگی. اس لیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں.